رافضیوں کے وہاں سے ایسا پروپیگنڈا شریعت اسلامیہ کے یہاں چلا اور رافضی لوگوں نے ایسا تیر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر چلایا کہ ڈائریکٹ وہ تیر کو امت محمدیہ نے آج قبول کر لیا ہے. یعنی وہ لوگ اپنے نشانے میں اور نشانہ لگانے میں کامیاب ہیں، اور ہم لوگ دوستو راہ ہدایت، صراط مستقیم، آقا انعامدار کا طریقہ اور اسوہ حسنہ سے کافی کوسوں دور جا چکے ہیں. اگر ہم کسی چیز کی تحقیق اور کسی چیز کی اندرونی اور گہرائی میں نہیں جا پائیں گے تو دوستو بات ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گی. آج سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آج ہم لوگ علم سے دور ہیں. دوستو علم سے دوری کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے پاس انگریزی کا علم نہیں، ہمارے پاس سائنس کا علم نہیں، ہمارے پاس جغرافیہ کا علم نہیں، یا ہمارے پاس دنیاوی علوم نہیں ہے، بلکہ دنیاوی علوم اگر میں امت محمدیہ اور امت مسلمہ کے بارے میں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ دوستو آج امت محمدیہ تو دینی دنیاوی لائن سے بھی بہت پیچھے ہے. یعنی دینی علوم کا تو تذکرہ آپ چھوڑ دیجئے، جو علوم انسانی زندگی کے اندر پیسے کمانے کا ذریعہ بنتے ہیں اور جس کو علم نہیں کہا جاتا، جس کو فن کہا جاتا ہے، آج ہم لوگوں نے ایک غلط عقیدہ دلوں میں بٹھایا ہے کہ وہ غلط عقیدہ ہمارے دلوں سے اندر جانے، ہماری باتوں کو، دین و قرآن کو پہنچنے نہیں دیتا. دوستو یہ سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے انسانی زندگی اور امت مسلمہ کی گمراہی کے لیے. آپ جانتے ہیں اچھی طرح کہ ڈاکٹری، انجینئری یا کسی بھی لائن کا جو دنیاوی علوم ہے دوستو وہ علوم نہیں بلکہ وہ فن کہا جاتا ہے. یہ تمام کے تمام فنون میں شامل ہیں. آپ دنیاوی کتابوں کا مطالعہ کیجئے، آپ دینی کتابوں کا مطالعہ کیجئے، بخاری، مسلم، ترمذی کے حوالے سے آپ ان کتابوں پر نظر ڈالیے. دوستو جب دنیاوی ڈگریاں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی تو دنیا کی ڈگریاں وہ ڈگریاں ہوتی ہیں جو انسان کو فنون میں ماہر کراتا ہے اور پیسے کے لیے انسانی زندگی کو ابھارتا ہے. اور پڑھنے والے نہیں بلکہ پڑھانے والا بھی یہی سوچتا ہے کہ بیٹا محنت سے پڑھ لے، انشاءاللہ ایک دن اچھا کمائے گا. یہ کلکتہ کی بات ہے جہاں پر ایک بچے کو، مسلم گھرانے کے ایک بچے کو MBBS کے لیے داخلہ دلوانے کے لیے ان کے ماں باپ گئے اور ایڈمیشن فیس تقریباً 40 لاکھ کے اوپر طے ہوا تو بیٹا نے کہا کہ ابا جان آپ اتنی موٹی رقم میری فیس اور میری پڑھائی کی ابتدائی تعلیم میں کیوں خرچ کرنا چاہتے ہیں؟ اگر میں چاہوں گا تو کلکتہ کے اندر بڑے سے بڑا کاروبار کر لوں گا. 40 لاکھ کی فیس دے کر آپ مجھے کسی کالج کے اندر ایڈمیشن دلانا چاہتے ہیں، یاد رکھیے گا آپ یہ غلط کر رہے ہیں. بیٹا اپنے باپ سے کہہ رہا ہے، یاد رکھیے گا یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں. دوستو میری بات کو آپ اسی سے سمجھ جائیے کہ دنیاوی اور دینی تعلیم میں کیا فرق ہے. تو اس کے بابا نے کہا کہ بیٹا گھبراؤ مت، میری محنت کی کمائی کے 40 لاکھ روپے انشاءاللہ جب تم اچھا ڈاکٹر بن جاؤ گے وہ 40 لاکھ تو ایک ہی سال میں آ جائے گا. آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں. یہ بہت جلد جب اعلیٰ پیمانے پر آپ جانا چاہیں گے وہ سارے کے سارے پیسے آپ کے پاس آ جائیں گے. اور دوستو اس کے بالمقابل جب ایک ہمارا لڑکا دارالعلوم سبیل الرشاد میں داخلہ لیتا ہے، ہمارے گھر کا ایک بچہ دارالعلوم شاہ ولی اللہ میں جاتا ہے، ہمارے گھر کا ایک بچہ تعلیم القرآن بسم اللہ نگر میں جاتا ہے، ہمارے گھر کا ایک بچہ مفتی شعیب اللہ خان صاحب کے مدرسے میں مسیح العلوم کے اندر
अंदर जाता है और हिंदुस्तान की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी डिग्री और यूनिवर्सिटी के अंदर माने जाने वाले दारुल उलूम, नदवतुल उलमा, मज़ाहिर उलूम, इन तमाम बड़े इदारों के तरफ जब हमारा बच्चा रुख करता है, खुदा की कसम कभी माँ बाप का ये इरादा नहीं होता कि दारुल उलूम के अंदर जाकर बच्चा ये पढ़ाई करने के बाद अच्छी तालीम लेने के बाद अच्छी कमाई का जरिया लेकर आएगा। दोस्तों, माँ बाप को भी पता है कि यह बच्चा कल न कल उम्मत की गुलामी में रहेगा। इसलिए उलमा कहते हैं कि लोगों, तालीम को समझने की कोशिशें कीजिए। आप एक तालीम है दुनिया की, एक तालीम है दीन की। दुनिया की तालीम तालीम नहीं है। दुनिया की तालीम को अगर तुमने तालीम समझ लिया, याद रखना तुम्हारे ईमान पर कमियां नजर आने लगेंगी। और अगर तुमने दीन की तालीम को अपनी जिंदगी के अंदर उभरने नहीं दिया तो फिर तुम्हारा दीन का बेड़ा गर्क हो जाएगा। आज ये कमियां, माफ कीजिएगा, उम्मत मुस्लिमा के अंदर सबसे ज्यादा है। आज किस दियार, किस शहर और किस स्टेट की जाके आप बात करना चाहें, दोस्तों, तालीमी मेयारी पर अगर मैं बात करना चाहूँ, खुदा की कसम आप सुनते रहेंगे। हिंदुस्तान के हालात को अगर मैं आपको सुनाना चाहूँ तो दोस्तों, हिंदुस्तान का कोई कोना आपको ऐसा नजर नहीं आएगा कि बेरोजगारी के लाइन में, तालीम से दूरी के मैदान में, स्कूल और कॉलेजों के लाइन से दूरी में। अभी कल ही एक मैसेज ग्रुपों के अंदर आया है कि कोरोना के लॉकडाउन से लेकर अब तक जहां 6 लाख बच्चे मदरसों में तालीम हासिल करने के लिए यूपी के इलाके में जाया करते थे, उनकी आबादी आधी से भी ज्यादा घट चुकी है। ये खुदा की कसम इतना बड़ा एटम बम है जो उम्मत को लावारिस बनाने के लिए यही काफी है। मेरी इस बात को याद रखिएगा। अगर यही हाल रहा उम्मत मुस्लिमा का तो उम्मत मुस्लिमा के अंदर लावारिस बनने के लिए बस इतना ही काफी।